السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. وہ ابر لطیف جس کے سائے کو گلشن درستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. صدر انجمن سٹیج پر تشریف فرما، نبی رحمت کے وارثین اور حاضرین جلسہ، آپ سب کو بندے کا آداب و سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے محسن انسانیت. پیارے نبی کے ہم پر کیا کیا احسان ہے. میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا بیان نہ کروں، کیسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ ہمت کہاں سے لاؤں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کو بیان کر سکوں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. گلشن رسالت کے بلبلوں، محسن انسانیت وہ ذات مقدس ہے جو تمام رسولوں کا سردار ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو اولاد آدم کا سردار ہے، جو خدا کا لاڈلا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، جو دنیا کی ہر مخلوق کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، جو ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا غمخوار، سب سے بڑا محسن ہے، تو دوسری طرف سب سے بڑا مظلوم اور سب سے زیادہ مکروہ بھی ہے. حضرات گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی. ہر طرف نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. مختصر یہ کہ انسان ایک وحشی درندہ بن چکا تھا. ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا. اس ذات مقدس نے تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی. ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے. جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو کھپا رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے حمایتیوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے.
جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، کبھی اس معصوم ذات پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، کبھی اس چاند سے زیادہ حسین چہرہ اور مبارک جسم کو خون سے نہلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا۔ وہی کعبہ جو تمام مخلوقات اور جانور و پرندوں کے لیے امن و سلامتی کی جگہ ہے، جب کبھی خدا کا سب سے پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، جس سے گلا گھٹنے لگتا ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہے، کبھی اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی جس میں منو غلاظت ہوتی تھی، اور کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو بے خوف اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقہ سے ستایا جاتا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا، مکہ کی وہ تندور کی طرح تپنے والی زمین اور دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی۔ کبھی ان غلامان مصطفیٰ کو ننگا لٹا کر سینے پر پتھر رکھے جاتے، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے بس یہی کلمات نکلتے تھے، جو جان مانگو گے تو جان دے دیں گے، مال مانگو گے تو مال دے دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے۔ او کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ تجھے آسمان معاف کر سکتا ہے، نہ تجھے زمین معاف کر سکتی ہے۔ تو نے حضرت سمیہ کے نازک حصے پر نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے۔ ان کمبختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی لمحہ پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی ان ایمان والوں تک نہ پہنچ جائے۔ ایمان والوں کے معصوم بچے بھوک اور پیاس کے مارے راتوں کو بلبلاتے رہے، پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، پہاڑ یقیناً ٹوٹ جاتے، زمین یقیناً پھٹ جاتی، مگر ایمان والوں کے معصوم بچوں کی بلبلاہٹ کو سن کر ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نرم نہیں ہوئے۔ یہ داستان ہے ان مظلوموں کی اور اہل ایمان کی جو ظلم پر ظلم سہتے رہے، مگر قربان جائے ان کے اخلاق پر، لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی آدھی رات اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور ان کی کامیابی کے لیے رات دن تڑپتا رہا۔ محترم سامعین کرام، اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں محبت سب کر لیا کرتے ہیں، لیکن عداوت کے جواب میں شفقت، نفرت کے جواب میں محبت، یہ خصوصیت صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کی تاریخ کے باب میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث، سیرت و تاریخ کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر تو رحم و کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف ایک نظر اٹھائی تو تمام کفار مکہ آپ کے سامنے سہمے اور ڈرے بیٹھے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں پیش تھے، وہ بھی تھے جن کی زبان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چہیتے چچا کو شہید کیا تھا،
کان کاٹے تھے، جگر کو چبایا تھا اور اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے آیا ہوں۔ جاؤ ابو جہل کے رضاکاروں سے کہہ دو آمینہ کا لال تمہیں قتال کی بھٹی میں ڈالنے نہیں آیا، اليوم یوم المرحمہ، عبداللہ کا یتیم تمہیں اپنی رحمت و شفقت کی چادر میں لپیٹنے آیا ہے۔ جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے، تمہارے سروں سے چادریں نہیں چھینی جائے گی۔ آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ یہ سیرت ہے، یہ اخلاق ہے اس محسن اعظم کے جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں، عداوت کے جواب میں شفقت کا معاملہ کرتا رہا۔ مولائے دو جہاں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت